قرآن مجید کے حوالے سے جو آج عرض کروں گا کہ آیا قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف و تبدل ہوا ہے یا یہ من و ان وہی قرآن مجید ہے جو قلب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر آپ اس حوالے سے اہل تشیع یا اہل تسنن کی کتب احادیث میں دیکھیں گے تو دونوں کی کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے شاید قرآن مجید کے اندر کوئی کمی یا بیشی ہوئی ہے۔ یعنی اہل تسنن کے اگر آپ صحیح بخاری میں دیکھیں گے وہاں پر بھی تحریف قرآن کی روایات موجود ہیں، یا اہل تشیع کی آپ کتاب الکافی کے اندر دیکھیں گے وہاں پر بھی تحریف کی روایات موجود ہیں، لیکن عملی طور پر نہ کوئی شیعہ تحریف کا قائل ہے اور نہ ہی کوئی اہل سنت تحریف کا قائل ہے، بلکہ یہ بعین ہی وہی قرآن مجید ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا۔ اور پھر جو قرآن مجید کی ترتیب ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو پہلی وحی تھی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تھیں، لیکن اس وقت وہ قرآن مجید کی پہلی صورت نہیں بلکہ 90s میں جا کے اس کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، آیا رسول خدا نے اسے مرتب کیا تھا یا رسول کے بعد خلفاء نے یا عام مسلمانوں نے مرتب کیا؟ اس میں تمام اہل تشیع اور اہل تسنن اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، یعنی رسول خدا نے اسی ترتیب سے سورتوں کو خود مرتب فرمایا تھا، اور اسی طرح جو سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب ہے یہ بھی رسول خدا نے خود مرتب فرمائی تھی، کہ جہاں پر اب اگر دیکھا جائے کئی ایسی آیتیں تھیں جو مستقل طور پر نازل ہوئیں، مگر رسول خدا نے فرمایا کہ اسے فلاں آیت کے ضمن میں رکھ دیا جائے۔ جیسے مشہور اس کی مثال آیت تطہیر ہے، کہ یہ جو آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ صلوات پڑھیے اہل بیت علیہم السلام، اللہم صلی اللہ محمد وجہ، یہ الگ سے آیت نازل ہوئی، لیکن اس وقت قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا جز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پوری وہ آیت نمبر 33 ایک وقت میں اکٹھی ہوئی، بلکہ رسول خدا نے جو حکم دیا صحابہ کو کہ اس کو فلاں آیت کے تحت مستقل رکھا جائے یا اس آیت کے ضمن میں رکھا جائے، یعنی یہ ترتیب بھی رسول خدا کی ہی دی ہوئی ہے صورتوں کی اور آیات کی۔ پھر اس میں کیا قرآن مجید رسول خدا کے زمانے میں ہی کتاب کی شکل میں موجود تھا یا بعد میں اسے مرتب کیا گیا؟ اس میں جو اہل تشیع کا نظریہ ہے اور وہ ہمارا نظریہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے تحت ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں قرآن مجید کتاب کی شکل میں مرتب ہو چکا تھا، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے بعد میں آ کے قرآن مجید کو 2 جلدوں کے اندر مرتب کیا ہو، لیکن جو اہل تسنن ہو وہ کہتے ہیں نہیں، رسول خدا کے زمانے میں قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ حصہ اس میں خلیفہ اول نے ڈالا، کچھ حصہ اس میں خلیفہ ثالث کے زمانے میں تھا، تو یہ پھر ایک ٹیم بنائی گئی خلیفہ ثالث کے دور میں، تو انہوں نے قرآن مجید کو اس حوالے سے مرتب کیا کہ جو آج ہمارے سامنے 2 جلدوں کے اندر موجود ہے قرآن مجید۔ نہیں، ہمارے نزدیک یہ نظریہ ضعیف ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے اہل سنت کی اگر آپ کتاب دیکھیں المناقب امیر المؤمنین، اختب خارزم نے اس کے اندر روایت لکھی ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام قرآن مجید کو اللہم صلی اللہ محمد مکمل طور پر جمع فرما چکے تھے، اور دوسرا نام صحابی رسول ابی بن کعب کا انہوں نے لکھا۔ اور اسی طرح اہل سنت کی یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، یعنی حاکم نیشاپوری نے یہ کتاب لکھی کہ اس وجہ سے لکھی کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے والی حدیثیں ہیں انہیں میں لکھوں گا کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھی۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ زابیہ رسول زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہم اسے مختلف چیزوں پہ لکھ لیتے تھے اور پھر رسول خدا کو جا کے دکھاتے تھے، اور پھر رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید موجود ہے آپ اسے ایک ہی جگہ پر سارے قرآن کو جمع کر دیں،
اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے تو قرآن مجید کو جمع کر کے رسول اللہ کو پیش فرمایا تھا. لہٰذا رسول کی زندگی میں امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن مجید کو جمع کر کے رسول خدا سے مہر تصدیق ثبت کروائی تھی. اور پھر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہر ایک کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قرآن مجید رسول کی زمانے میں ہی جمع ہو چکا تھا اور کتاب کی شکل میں موجود تھا، اس لیے کہ رسول خدا کی ایک مشہور حدیث ہے اہل سنت کے ہاں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، اور دوسرے ان کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ غدیر خم کے موقع پر رسول نے فرمایا تھا، اور ہمارے ہاں جو معتبر ہے کہ رسول خدا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. رسول خدا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت اہل بیت. اب خواہ وہ پہلی والی حدیث جو اہل سنت زیادہ پڑھتے ہیں کہ ایک قرآن دوسری سنت، دونوں حدیثوں میں قرآن موجود ہے. یعنی رسول نے صحابہ سے، مسلمانوں سے کہا میں تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، لفظ کتاب اللہ کی کتاب. اگر قرآن کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا تو مسلمانوں کو سوال کرنا چاہیے وہ کہاں ہے اللہ کی کتاب. یعنی جس پر سارے مسلمانوں کا حدیث کا دار و مدار ہے کہ قیامت تک اس حدیث کے تحت ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہدایت کرے گی، سنت یا اہل بیت ہدایت کریں گے، تو وہ مسلمانوں کو سوال کرنا چاہیے کتاب کہاں ہے، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب کی شکل میں رسول کے زمانے میں موجود تھا. اور پھر اس کے بعد آخری بات جو عرض کروں گا، جو قرآن مجید کی سورتوں کے نام ہیں یہ بھی توقیفی ہیں، یعنی رسول خدا نے یہ نام رکھے تھے. اہل سنت کے بھی علی جلال الدین سوتی ان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کے اندر انہوں نے یہ نظریہ بیان کیا ہے کہ سورتوں کے جو نام ہیں توقیفی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھے ہیں. اور جو پہلی سورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اور پورا اس کا نام اصل میں ہے فاتحۃ الکتاب.